بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر سے آپ حضرات کے سامنے یہ موضوع چلا آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر، یا دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی۔ قرآن شریف یہی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دنیا میں موت طاری نہیں ہوئی، اور احادیث بھی یہی کہتی ہیں۔ اور قرآن شریف یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، احادیث یہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ موت آئے گی، پھر اس کے بعد وہ انتقال ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لوگوں نے جو سولی دینے کی ترکیب کی تھی، وہ سولی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ قرآن شریف تو یہی کہتا ہے وما صلبوہ۔ اس کے برخلاف قادیانی اور اس کے ہمنے والا لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں سولی دی گئی، مگر وہ سولی پر نہیں مرے بلکہ نیچے اتار لیا گیا ان کو مرا ہوا سمجھ کر۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ بحث کرتے ہیں۔ اوپر ایک حوالہ بھی گزرا ہے، ازالہ اوہام روحانی خزائن کا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 695-96۔ اس میں مرزا قادیانی نے سر سید صاحب کی پیروی کرتے ہوئے وما صلبوہ کا ایسا معنی بیان کیا جس میں صلیب کے انکار کے ساتھ ساتھ صلیب کا پورا اقرار بھی موجود ہے۔ کیسے؟ اس طور پہ کہ اس نے سولی پر موت کو نہیں مانا، مگر سولی پر لٹکایا جانا تو مان لیا۔ تو یہ تحریف اس نے کی۔ قرآن شریف تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا، جس کو چڑھایا تھا وہ دوسرا شخص تھا۔ آئیے ایک واقعے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ ہے جس واقعے کو سننے کے بعد قادیانی کے عقیدے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم جالندھری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں ایک آدمی کسی وکیل کے پاس گیا کہ میرا بیٹا قتل کر بیٹھا ہے، اس کو بچانا ہے۔ وکیل نے کافی زیادہ فیس مانگی اور کہا تیرا بیٹا بچ جائے گا، ایک شرط لگائی کہ میرے پاس نہ آنا، تیرا بیٹا تو بچ جائے گا مگر میرے پاس تجھے نہیں آنا ہے۔ مقدمہ چلتا رہا، ساری کارروائی بیٹے کے خلاف ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ جج نے اس کے بیٹے کی پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ اب باپ پریشان ہو کر وکیل کے پاس گیا تو وکیل نے کہا کہ میں نے کہا تھا میرے پاس نہ آنا۔ وہ چلا گیا باپ، حتیٰ کہ عدالت نے پھانسی کی تاریخ بھی دے دی۔ مجرم کا باپ پھر پریشان ہو کر گیا وکیل کے پاس۔ وکیل نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس نہ آنا۔ حتیٰ کہ مجرم کو پھانسی پر لٹکانے کا وقت آ گیا، پھانسی کے وقت جج بھی گیا تو وکیل بھی دستاویزات لے کر وہاں حاضر ہو گیا، کتابیں لے کر وہاں حاضر ہو گیا۔ جب جلاد نے مجرم کو پھانسی پر لٹکا دیا تو وکیل نے قانون کی کتابیں کھول کر شور مچا دیا کہ اس کو فوراً اتارا جائے، اس کو فوراً اتارا جائے، اس لیے کہ سزا پوری ہو چکی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ ایسے مجرم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، اور یہ کام تو ہو چکا، اگر زیادہ لٹکایا تو میں تم سب پر مقدمہ کروں گا۔ آخر وہ بھی تو ایک وکیل تھا، اس کے بعد ڈگریاں تھیں۔ اس کی بات سن کر سارا عملہ کام گیا اور فوراً مجرم کو سولی سے نیچے اتار لیا گیا۔ یہ بات ہر طرف پھیل گئی، جنگل کی آگ کی طرح حکومت تک چلی گئی، اوپر تک چلی گئی۔ تب حکومت نے قانون یوں بنایا کہ ایسے مجرم کو سولی پر لٹکایا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ اب عدالت نے دوبارہ اس مجرم کو سزا دینا چاہی تو اس وکیل نے کہا کہ اس کو تو سزا مل چکی ہے، دوبارہ سزا دینے کا کوئی جواز نہیں رہا ہے، جو تمہارا نیا قانون اگلے مجرموں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر وہ پہلے مجرم کو زندہ باہر لے آیا۔ بہرحال یہ تو ایک واقعہ ہے۔
تو اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ اسے سولی پر لٹکا دیا گیا، تو اب خواہ وہ زندہ سلامت بچ جائے یا سولی پر اس کی جان نکل جائے، دونوں صورتوں میں اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ سولی پر لٹکا دیا گیا ہے اسے، یا فلاں نے اس کو سولی پر لٹکا دیا، یہ جملے تو کہے جائیں گے۔ مرزا قادیانی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ نہیں اٹھایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا، مگر سولی پر چڑھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ سمجھ کے نیچے اتار لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے۔ تو سولی پر چڑھانا تو مان رہا ہے، لیکن قرآن شریف صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وما صلبوہ، کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا۔ تو بالکل قادیانی ایک آیت کریمہ جو بالکل واضح ہے اپنے معنی میں، اس کا انکار کرنے والا ہوا، اور ظاہر بات ہے ایک آیت کریمہ کا منکر بھی کافر ہے، اور جو کافر ہے اسے کیا نبی مان سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کا پکا ثبوت ہے، اور ان کے کافر ہونے کا پکا ثبوت ہے کہ قرآن شریف کی آیات کا انکار کر رہا ہے، صاف صاف انکار کر رہا ہے، واضح جو معانی ہے ان آیات کے خلاف اپنی طرف سے دوسرا عقیدہ گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو یہ تحریف بھی کر رہا ہے، شریعت میں مداخلت بھی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اسے جھوٹا تسلیم کیا جائے گا، کافر تسلیم کیا جائے گا، اور اس کی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ختم نبوت کے ساتھ زندگی کی آخری سانسیں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔